جی السلام علیکم۔ جیسا کہ کل سید ریاض احمد شاہ صاحب نے کچھ باتیں کی تھی، پہلی بات تھی نشادر کے تیل میں، میرے خیال سے نشادر کے تیل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کپور کے تیل کے بارے میں، کاسٹک سوڈا کے تیل کے بارے میں، فاسفورس کے تیل کے بارے میں، سونا تیل کے بارے میں، دانتوں کے تیل کے بارے میں، یعنی کہ سونا سے دانتیں اور بھی ہو جاتی ہے، جس طرح سونا ہوتا ہے اس طرح۔ پھر ادرک، پھر سیپ کا تیل، یہ جو مرمریتی سیپ یا دوسرے سیپ جو ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کافی چیزیں بات کر رہے تھے۔ تو میں اب درجہ بدرجہ کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ نمبر 1، نشادر کا تیل کئی طریقوں سے بنتا ہے، کئی طرح کا ہے۔ تو وہ تیل بتاتا ہوں جو کام کا تیل ہے۔ وہ آپ اس طرح کریں کہ نشادر کو 1 پاؤ کی ڈلی کو آپ 1 تولا رہے ہوں تو سارا گھی گوار میں کھرل کر کے لیپ کریں اور خشک کر کے تو اسے آپ کوئی 6 کلو چونے کے درمیان رکھیں، ہلکی ہلکی آگ پہ تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں، پھر اس کو دوسری سائڈ پہ رکھ کے پھر آدھا گھنٹہ پکا کے پھر اسے تھوڑا سا قیام دینے کے بعد آپ 5 کلو کے اوپر سے آگ دے دیں، پھر نکالے اور اسے کسی چمٹی وغیرہ سے پکڑے، نشادر سرخ ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو پھر آپ اس نشادر کو اپنے پاس رکھ لیں۔ آگے اس کے 2-3 طریقے ہیں تیل کرنے کے۔ جس طریقے سے بھی آپ چاہیں گے تو اکثیری تیل ہوتا جائے گا، اکثیری در اکثیری بھی تیل ہوتا جائے گا۔ تو میں یہاں بس ایک سمپل سا نسخہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ بھی تیل بڑا قیمتی ہوگا، لیکن بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اس طرح دیسی لیموں کا پانی لیں 1 کلو، اور ایک شیشے کے جگ میں اسے پیس کے ڈال کے تو اوپر پانی ڈال کے آپ اسے خشک ہونے دیں۔ جب خشک ہونے کے قریب آئے آپ پھر ڈال دیں۔ اس طرح آپ 3 کلو پانی ڈالیں تو آپ کی یہ نشادر گاڑے کی شکل میں آ جائے گی۔ بعد میں آپ اسے تھوڑا سا تیزاب گندھک لگا کے آگ پہ رکھیں تو یہ آپ کا تیل ہو جائے گا۔ اس تجربے سے بھی ہو سکتا ہے، تیزاب گندھک سے بھی ہو سکتا ہے، تیزاب شورا بھی ڈال لیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن تیزاب گندھک بہتر ہے۔ تو آپ اسے اپنا تیل کر لیں۔ یہ تیل بہت قیمتی تیل ہے، بہت ہی قیمتی تیل ہے، شعور مند اس سے فائدہ اٹھائیں۔